الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر وتدخل على مضمر مبہم ممیز بنکرۃ منصوبۃ علی طبق ما قصد افرادا و تثنیۃ و جمعا و تذکیرا و تانیثا والمضمر مفرد مذکر لا غیر نحو ربہ رجلا و رجلین و رجالا و امرأۃ و امرأتین و نساء وَتُلْحِقُهَا مَا فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ غَالِبًا وَتَدْخُلُ عَلَى قَبِيلَتَيْنِ نَحْوُ رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ وَرُبَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَقَدْ تُخَفَّفَ فعل مجہول ہے وقد تخففا تصرفا کے وزن پر ہے وقد تخففا نحو قولہ تعالی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین درس ملا محسن اور تشریح عبارت۔ آغا جان بات ہو رہی تھی حروف جارہ میں سے ایک کیا ہے؟ ربا ہے۔ اس ربا کی آج مزید خصوصیات بتا رہے ہیں۔ کس کی؟ کیا بتا رہے ہیں؟ خصوصیات۔ آج سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں تدخلو علی مضمر مبہم ممیز۔ کیا مطلب ہے؟ ربا داخل ہوتا ہے ضمیر مبہم ممیز پر۔ ایک ضمیر ہے جس کو ضمیر مبہم اور ممیز بھی کہتے ہیں۔ اب ضمیر ممیز جو ہے، مبہم اور ممیز جو ہے، اس کی تمیز لائی جاتی ہے اس ضمیر مبہم اور ممیز کی تمیز لائیں گے۔ ایک اسم نکرہ کے ساتھ، ایک اسم نکرہ کے ساتھ، اور وہ ضمیر جس پر ربا داخل ہو رہا ہے وہ ہمیشہ مفرد اور مذکر ہوگی، نہ تثنیہ ہوگی، نہ جمع ہوگی، نہ مؤنث ہوگی، ہمیشہ مفرد اور مذکر۔ لیکن اس ضمیر کی تمیز متکلم کے قصد کے مطابق متکلم اگر قصد کرے گا کہ اس ضمیر سے مراد میری مفرد مذکر ہے، تمیز مفرد مذکر لائے گا، جیسے ربہ رجلا،
میں متکلم ہوں، میں نے اس ضمیر سے قصد کیا ہے ایک مرد کا، تو کیا لایا ہے؟ رجلن لایا ہے۔ اگر دو مرد کا قصد کروں گا تو کہوں گا ربہ راجو لین، حالت نسبی میں ہے، تمیز ہے۔ اگر جمع قصد کروں گا کہوں گا ربہ رجالن، رجالن۔ اگر مؤنث کا قصد کروں گا تو کیا کہوں گا؟ امرأتن، ایک عورت، امرأتین دو، نساءن سب عورتیں۔ ٹھیک ہے ہاں جی، یہ ضمیر مفرد مذکر ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی ضمیر میں ربا۔ اصل میں ربا اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا تھا، ضمیر پہ داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن معرفہ پہ داخل نکرہ کے ساتھ مختص تھا، معرفہ پہ داخل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک ضمیر ہے مفرد مذکر کی کہ ربا اس مفرد مذکر کی ضمیر پہ، ضمیر معرفہ ہے نا، معرفہ میں صرف ضمیر پہ داخل ہوتا ہے، ضمیر میں بھی صرف مفرد مذکر پہ داخل۔ اب جب مفرد مذکر کی ضمیر پہ داخل ہوگا اس ضمیر میں ابہام پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر مبہم۔ اور پھر ممیز، یعنی اس ضمیر کی ممیز ہوتی ہے، یعنی ممیز اس کو کہتے ہیں جس کی تمیز لائی جائے۔ ضمیر جب مبہم ہوتی ہے تو پھر اس کی تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کی تمیز لائی جائے گی تو اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر ممیز، ضمیر مبہم بھی کہیں گے، ممیز بھی کہیں گے۔ اور تمیز کس کے ساتھ لائیں گے؟ نکرہ کے ساتھ۔ وہ نکرہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، بنکرۃ منصوبۃ، نکرہ منصوبہ۔ یہاں بھی نکرہ منصوبہ ہے، یہاں بھی نکرہ حالت نسبی میں، یہاں بھی حالت نسبی میں، یہ بھی نسب، یہ بھی نسب، یہ بھی نسب ہے، بھی نکرہ تمیز ہے، بھی مفرد۔ لیکن تثنیہ جمع کے اعتبار سے جیسا میرا قصد تھا ضمیر سے قصد کیا ہے؟ مفرد کا، تو مفرد۔ تثنیہ قصد کیا ہے؟ تثنیہ لا۔ متکلم قصد کے مطابق تمیز آئے گی لیکن ضمیر میں کوئی تبدیلی، یہ ہے ربا کی خصوصیت۔ تدخل علی مضمر مبہم، ربا داخل ہوتا ہے کس پر؟ ضمیر مبہم پر، کہ جو ضمیر مبہم بھی ہوتی ہے ممیز بھی ہوتی ہے، اس کی تمیز لائی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ نکرہ منصوبہ کے ساتھ۔ وہ نکرہ منصوبہ کیا ہوگا؟ مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر یا مؤنث؟ کہتا ہے علی طب کے ما قصدہ، اس شے کے قصد، اس شے کے مطابق کہ جس کا قصد کیا گیا ہے۔ وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، تمیز مذکر بھی ہو سکتی ہے، تمیز مؤنث بھی۔ لیکن والمضمر مفرد مذکر، لیکن ضمیر ہمیشہ مفرد رہے گی اور مذکر لے گی، لا غیر، ضمیر اس کے غیر نہیں آئے گی۔ نہیں سمجھے؟ یہ خصوصیت یاد ہوگی، پتہ چل گیا ہے ربا کی۔ باقی ساری مثالیں ہیں۔ اس کے بعد والی عبارت کی طرف چلیں۔ کہتے ہیں وَتُلْحِقُهَا مَا فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ غَالِبًا۔ اب ایک اور ربا کی خصوصیت اور پہچان بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں تُلْحِقُهَا، تُلْحِقُ یعنی ملحق ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے کوئی چیز شروع میں، ملحق ہوتی ہے آخر میں، یعنی ربا کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، یعنی ربا کے آخر میں آ کر چپٹ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں الحاق، ملحق ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں ملحق ہوتی ہے، ہاں اس کلمہ ربا کے ساتھ، ہاں کی ضمیر ربا کی طرف ہوتا ہے۔ کیا ملحق ہوتی ہے؟ ما، میم زبر الف ما۔ کبھی کبھی ربا کے ساتھ ایک ما آ کر ملحق ہوتی ہے، کہتے ہیں ربا ما۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ربا تھا جی، کبھی کبھی اس کے ساتھ ما ملحق ہوتی ہے، یہ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟
تلحقھا ملحق ہوتی ہے ربا کے ساتھ ما. یہ ما پھر کیا کرتی ہے؟ کہتا ہے تکفھا. یہ ما کفا یکفو کا معنی ہوتا ہے روکنا. تکفو وہ روکتی ہے، یہ ما روکتی ہے. کس کو روکتی ہے؟ ہاں اس ربا کو. کس سے روکتی ہے؟ انل عمل، عمل کرنے سے. جب اس کے ساتھ ما آ جاتی ہے تو ربا عمل نہیں کرتا. ربا کیا عمل کرتا تھا؟ جر والا. اب جر والا عمل کہے کہ تم جر والا عمل نہیں کر سکتے، ما آ کر روک دیتی ہے ربا. عبارت واضح ہو رہی ہے؟ تلحقھا ما ملحق ہوتی ہے اس ربا کو ما، فتکفھا پس روکتی ہے ما اس ربا کو عن العمل عمل سے. غالباً یعنی اکثر اوقات روک دیتے. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی ما ہوتی ہے پھر بھی عمل کرتا ہے. اکثر ماں اس کے ہاتھ بند کر دیتی ہے، پکڑ لیتی ہے ہاتھوں سے، نہیں کرنا عمل، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی چھڑا کر زور لگا کر عمل کر دیتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو اس کا مطلب ہے غالباً روکتی ہے لیکن کبھی کبھی ماں کے ہوتے ہوئے بھی عمل کرتا ہے. یہ عبارت واضح ہو گئی ہے. تلحقھا ملحق ہوتی ہے اس ربا کو ما، میم زبر الف ما، فتکفھا پس جب ملحق ہوگی تو پس روکے گی اس ربا کو ما، کس سے؟ عمل سے اکثر روکے گی. غالباً کی قید لگا کر بتا دیا کہ اس کا مطلب ہے غالباً روکتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں روک سکتی بیچاری. یہ خصوصیت ہوگی. سمجھ آئیے؟ اب اس کے بعد کہتا ہے وَتَدْخُلُھا. وَتَدْخُلُ ہاں علی قبیلہ تین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب ربا کے ساتھ ما ملحق ہو جائے تو پھر کلمہ ربا تدخلو، یعنی کلمہ ربا تدخلو، ہاں نہیں، تدخلو ہاں نہیں ہے میرے خیال میں، ہائے ہائے آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، میں بھی سویا ہوا ہوں. تدخلو ہاں نہیں ہے، تدخلو ہیں. اور جب ربا کے ساتھ ما ملحق ہو جائے تو پھر کلمہ ربا داخل ہوتا ہے. پھر کلمہ ربا داخل ہوگا دونوں قبیلوں پر. دونوں قبیلوں سے مراد دو جملے ہیں، یعنی پھر ربا جملے فعلیہ پر بھی داخل ہوگا. جیسے ربما قام زید، ربا جا رہا ہے، ما کافہ ہے، کاما فعل ہے، زیدن فاعل ہے، اسم ہے لیکن ترکیب میں فاعل ہے.
صیغہ پوچھیں تو اس میں جامد ہے، ترکیب پوچھیں تو فاعل ہے. فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ربا کس پہ داخل ہوا ہے؟ جملہ فعلیہ پہ داخل. یہ ایک قبیلہ ہو گیا، کیونکہ جملوں کے دو قبیلے ہیں، ایک قبیلہ ہے فعلیہ کا، ایک قبیلہ ہے اسمیہ کا. پہلے جب ما نہیں آئی تھی، جب ما ربا کے ساتھ نہیں آئی تھی تو ربا مختص تھا جملہ کس پر؟ جملہ اسمیہ. پھر اس کے بعد نہیں آتا تھا. لیکن جب ما اس کے ساتھ آ گئی تو اب فعلیہ بھی آ سکتا ہے، اسمیہ بھی آ سکتا ہے. یہی مطلب ہے عبارت تدخل علی قبیلتین. اور جب ربا کے ساتھ مائے ملحق ہو جائے تو پھر کلمہ ربا داخل ہوگا دونوں قبیلوں پر. دونوں قبیلوں سے مراد دو جملے ہیں، یعنی ربا جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوگا جیسی یہ مثال ہے، اور ربا جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ کی مثال کیا دیا ہے؟ ربما زید قائم. زید قائم. آج یہ ربا جارا ہے، ما کافہ ہے، اس کو میں کہتے ہیں ما کافہ. اب دیکھیں یہ جر نہیں دے رہا ربا، نہ زید کو جر دے رہا ہے نہ قائم کو جر دے رہا ہے. ما نے آ کر روک دیا ہے. ما کافہ ہے جس کو عمل سے، کافہ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، کافہ یعنی روکنے والی. اس ما کو ما کافہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ روکتی ہے، اس لیے اس کو ما کافہ کہتے ہیں. زیدن بذات خود کیا ہے؟ مبتدا ہے. قائمون اس سے کیا ہے؟ خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. سمجھ آ گئی آگا جی؟ کیسے سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دہراتا ہوں. وَتُلْحِقُهَا ما ملحق ہوتی ہے ربا کو ما، فَتَكُفُّهَا پس وہ ما اس ربا کو روکتی ہے عمل سے غالباً اکثر. اب جب ما اس کے ساتھ آ جاتی ہے تدخل علی قبیلتین تو پھر یہ ربا دونوں جملوں پہ داخل ہوتا ہے. قبیلتین یعنی جملتین یعنی دونوں جملوں پہ داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی جملہ فعلیہ پر. جملہ فعلیہ کی مثال ربما قام زید، اسمیہ میں ٹھیک ہو گیا. آگے پھر ایک بات ربا کے بارے میں کہتا ہے اور آخری بات، اور اس کے بعد ترکیب ختم نہیں ہوتا، اس بعد ترکیب ہے. اگر ترکیب بھی آپ نے خود کرنی ہے. وَقَدْ تُخُفِّفَ اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ وَقَدْ تُخُفِّفَ وَقَدْ تُخُفِّفَ اور کبھی کبھار. قد کا معنی ہے کبھی کبھار. کبھی کبھار کس کا معنی کر رہا ہوں؟ قد کا. قد تقلیل کا معنی دیتی ہے، اور کبھی کبھار فعل مضارع پہ داخل ہو تقلیل کا معنی، کیونکہ فعل مضارع ہے تقلیل کا معنی دے رہی ہے. کبھی کبھار تو خففا ربا کو خفیف کیا جاتا ہے، یعنی اس پر شد کو ہٹا دیا جاتا ہے. روبا کہتے ہیں، روبا ربا روبا جی. اگر ماء کافہ لگا دیں تو بن جائے گا روبا ما. روبا ما. اب دیکھیں یہاں پر روبا ما، روبا پر با پر شدہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا.
بس اس کا مطلب ہے مخفف کیا. قرآن کی آیت ہے ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات، ودہ یود کا معنی ہے دوست رکھنا، بسا اوقات دوست رکھتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، بسا اوقات وہ دوست رکھتے ہیں کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دوست رکھیں گے، پسند کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، چونکہ روز محشر کو جب جائیں گے نا جہنم کی طرف، آگ بھڑک کر ان کا استقبال کرے گی، پھر کہتے کاش وہ بھی، یعنی کافر بھی کہتے کافر بھی مسلمان ہوتے کاش. اس وقت کی بات ہے. یہاں پر شاید محل شاید کیا روبما پر ہے، روبما تخفیف کے ساتھ قرآن میں پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے. سمجھ آئیے بات کی. دیکھیں اب ترجمہ تقریباً ہو چکا ہے، میں دوبارہ کراتا ہوں. ہو چکا ہے نہ کراؤں؟ ٹھیک ہے ترکیب کرا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ترجمہ اگر آپ کو حل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں جی وَتَدْخُلُ عَلَى مُضْمَرٍ مُبْهَمٍ مُمَيَّزٍ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ عَلَى طِبْقِ مَا قُصِدَ افرادًا وتثنیةً وجمعًا وتذکیرًا وتانیثًا. یہ سارا ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے، اس کی ترکیب ہے. ذرا سنبھل کے بیٹھنا، میں اس کی ترکیب بڑے آرام سے کراؤں گا. وَتَدْخُلُ آگے کیا عبارت؟ علی مضمرن مبہمن ممیزن بے نکرہ تن منصوبہ تن طب کے علی طب کے ما ادھر لکھا ہوں ما کو سے دا افرادن کیرن وتا نیسن. بس واو مستانفہ ہے. واو کیا ہے؟ تدخلو فعل، ضمیر ہے یا اس کا فاعل. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو یہاں ہو گیا. علی حرف چار، مضمرن مجرور اور موصوف، مبہمن صفت اول، ممیزن صفت دوم. ٹھیک ہے. با حرف چار، جار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. عبارت پوچھوں ترکیب پوچھوں تو صحیح بتاتے ہیں، عبارت پڑھوں تو غلط پڑھتے ہیں. پتہ جب ہے کہ یہ موصوف صفت اعراب ایک ہونا ہے، آپ پڑھ نہیں چکے ہیں نحو میر میں. آج یہ جار اور یہ مجرور اور پھر یہ موصوف، نکرہ پھر موصوف، منصوبتن اس کے لیے صفت. علی جار، طب مجرور بھی ہے مضاف بھی ہے، ما موصولہ ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مضاف طب کے ما، طب کو ما کی طرف مضاف کر رہے ہیں. کوسیدہ
فعل ضمیر نائب، یہ فعل مجہول ہے نا، فعل مجہول کے کیا چاہیے؟ نائب فاعل. ما قصدہ، یہ نائب فاعل بھی ہے اور ذوالحال بھی ہے. ذوالحال بھی ہے، جو ضمیر ہے نا نائب فاعل، وہ ذوالحال بھی ہے. ذوالحال کے لیے کیا چاہیے؟ حال چاہیے. افرادن حال ہے اور معطوفن علیہ بھی ہے. واو عاطفہ، عاطف اور تثنیہ معطوف بھی ہے اور معطوفن علیہ بھی ہے. واو عاطفہ پھر عاطف اور یہ معطوف، معطوف بھی ہے اور معطوفن علیہ بھی ہے. اور واو عاطفہ تذکیرن معطوف بھی ہے اور معطوفن علیہ بھی ہے. واو عاطفہ ثانیاً معطوف، نہیں اب معطوف علیہ نہیں ہے، یہ معطوف ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ سارے یہاں سے لے کر یہ سارے ایک ہی ڈش میں بٹھا دیں. سارے معطوف معطوفن علیہ اور معطوفن مل کر کیا بنے ہیں؟ حال. یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب، ٹھیک ہے. یہ نائب فاعل اپنے فعل سے مل کر ما موصول کے لیے صلہ، صلہ موصول مل کر کیا بنائے ہیں ہم نے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مجرور، جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا تدخلو. اب تدخلو فعل، اس میں ضمیر اس کا فاعل، متعلقات یہ متعلق جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی کے، یہ بھی جار مجرور متعلق ہو جائیں گے اسی کے. تدخلو فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. شرائی صاحب سمجھ آ گئی؟ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں. آگے بھی پورا جملہ ہے، ظاہر ہے آگے پورا جملہ ہی ہوتا ہے، آدھا تو نہیں ہوتا، پورا ہی ہوتا ہے. ہنستے ہیں ذیل اس میں. والمضمر مفرد مذکر، مذکر، سمجھ آئی؟ لا غیرو، یہ اس کی ترکیب دیکھیں. واو مستانفہ بنا لیں. المضمر مبتدا، ٹھیک ہے. مفرد موصوف، یا اس کی ایک اور ترکیب بھی ہے، مفرد خبر اول، مذکر خبر دوم، خبر ثانی. ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں آ سکتی، اور یہ مذکر خبر بھی ہے، خبر دوم بھی ہے اور موصوف بھی ہے.
لا غیر، یہ کیا بنے گا؟ صفت. موصوف سے مل کر خبر دوم. مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملے، جی شاہد صاحب کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہو گیا؟ نحو ربہ، اس کی ترکیب بڑی غور سے دیکھنا، سب سے مشکل ترکیب ربہ کی ہے. نحو ربہ رجلن ورجالا، ربہ رجلن ورجلین ورجالا وامرأتن وامرأتین ونساء. یہ اب دیکھیں نحو کیا ہے؟ مضاف. ربہ جارہ، ہو ضمیر مجرور اور مبہم. سمجھ آئیے؟ رجلن تمیز ہے، اس مبہم سے کیا آتی ہے؟ تمیز آتی ہے. تمیز بھی ہے، معطوف علیہ بھی ہے، واو عاطف. ٹھیک ہے؟ رجلن معطوف اور معطوفن علیہ بھی ہے، پھر عاطف، پھر معطوف، پھر عاطف، پھر معطوف، پھر عاطف، پھر معطوف، پھر عاطف، پھر معطوف. یہ سب معطوف اور معطوف علیہ مل کر تمیز ہیں. تمیز ہیں کس کے لیے؟ ضمیر مبہم کے لیے. ضمیر مبہم اپنی تمیز سے مل کر مجرور ہے، کس کے لیے؟ جار کے لیے. جار مجرور مل کر متعلق ہے. ایک یہاں پر عامل مقدر چھپا ہوا ہے، متعلق مقدر متعلق مقدر ہے، اس کے متعلق ہو جائیں گے نا. گرمی ہونے لگی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ متعلق اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کے لیے مضاف الیہ. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا کے لیے خبر، مثال ہو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کرونا تو نہیں لگا ہوا آپ کو؟ بولتے نہیں ہیں. کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، ہوگی ترکیب اس کی، اور اس کی ترکیب بعد میں کریں کل انشاءاللہ. بس تھک گئے ہیں. وصلی اللہ علی رسول و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین.